زدني علما رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طرح سے عنوان آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچایا گیا کہ حشر میں عزت دینے والے اعمال، اگر فتنہ پھیلانے والے ہمارے عنوان طے کرنے سے پہلے فتنہ پھیلاتے تو ہم عنوان یہ نہیں رکھتے. لیکن آئیں انشاءاللہ سرسری طور پر بہت ہی اہم وہ باتوں پر جو آپ کی اور میری زندگی کی اصل کامیابی پر منحصر ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی اور کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، اور یہ امتحان کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں بھیجا. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ سارے مردوں کو قبروں میں سے سور میں پھونک مار کر اٹھائے گا، اور یہ چٹیل میدان محشر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میدان محشر میں یہ کائنات کا ایک ایک جن، ایک ایک انسان، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا. ہر کوئی میدان محشر میں آئے گا. اور یہ قیامت پر ایمان، یہ ایک مچھے مسلمان کی، ایک کامل مسلمان کی دلیل ہے کہ جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص یوم محشر پر عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں. اس لیے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے. اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ
جزا اور سزا پر ایمان لائیں، نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، اللہ ترازو لگائے گا، یہ ساری قوم کو، یہ سارے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور اس دن کی وحشت، اس دن کی ہیبت کے بارے میں ہم نے بہت سارے خطبے سن لیے ہیں، بہت سارے جو ہے نا بیانات سماعت فرما لیے ہیں، ایسے قرآن کی ہزاروں آیتیں ہم نے سن لی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا دن ہوگا وہ تمہارا جگری، تمہارا چاہنے والا، تمہارے لاڑلے، تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ، تمہارے دوست، تمہارے احباب، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تم تنہا اکیلے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن کی ہیبت اور وحشت کیا ہوگی؟ تم سمجھتے ہو، اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو یہ پہاڑ زمین میں دھسے ہوئے ہیں، یہ وزندار ہے؟ نہیں، وہ اس دن کی ہیبت تو یہ کہ سور کی سناہٹ سے یہ پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ کیا ہوگا؟ پسینے کی لگام ڈالی جائے گی لوگوں کو، لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوں گے، اس دن ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ مرحلے میں، جس مرحلے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں انبیاء نفسی نفسی کریں گے، آدم علیہ السلام اپنی فکر کریں گے، موسیٰ اپنی فکر کریں گے، عیسیٰ اپنی فکر کریں گے، ابراہیم اپنی فکر کریں گے، یہ سارے مرحلے میں، یہ خوفناک ماحول میں ایسے چند اعمال ہے جن کو بجا لاؤ گے، جن کو جو پابندی سے کرو گے تو اللہ ایسے خوفناک ماحول میں، ایسے وحشت اور دہشت کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عزت سے نوازے گا، لوگوں کو عزت افزائی سے نوازے گا، لوگوں کو مقام مرتبہ سے نوازے گا، لوگوں میں اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ بندے، لاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ میرے بندے عمل کرنے والے، لاؤ ان کو، یہ انعام ان کو دیا جائے گا۔ وہ چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور عام طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کے جو خطبے اور جو بیان ہوتا ہے یہ فارمیلٹی کے لیے کرتے ہیں، عادت ہو گئی آپ کو اور مجھ کو، بس آئیں بیٹھیں سنیں، سمجھ میں آیا نہیں آیا، عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی پچھلے جمعے سے اس جمعے میں، کیا کوئی واسطہ نہیں مسلمانوں کو، بس آئیں بیٹھے ثواب مل گیا خلاص۔ نہیں مسلمانوں، عملی تبدیلی کے لیے ہوتا ہے، عملی تبدیلی کے لیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں پچھلے جمعہ کو میں نے جو خطبہ دیا یہاں پر اس کا عنوان بھی یاد نہیں ہوگا کئی لوگوں کو، کیا عنوان پہ خطبہ دیے تھے عنوان بھی یاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ توجہ سے نہیں سنتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے، صرف ثواب کی نیت سے سنتے ہیں۔ عمل کی نیت سے سنو گے تو اللہ ثواب بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آؤ انشاءاللہ میدان محشر کا جو ماحول، صرف میدان محشر کے ماحول پہ کئی خطبے ہو جائیں، لیکن تھوڑا تصور اب پیدا کر لو اپنے ذہن کے اندر کہ کیسا وحشت اور خطرناک ماحول ہوگا، کیسا خطرناک۔ کیا بھائی کوئی دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے کیا؟ اللہ اکبر، نہیں، لیکن وحشت ہوگی، لوگ بھاگیں گے، مائیں بھاگیں گی کہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگنا گوارا کرے گی، ویسی ہیبت اور وحشت ہوگی قیامت کی۔ ان ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اعمال ذکر کیے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والوں کو عزت دی جائے گی، وہاں ان کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہاں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، وہ وہاں پر خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی ستائش کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، انبیاء ان کی تعریف کریں گے، شہداء ان کی تعریف کریں گے، رشک کرنے کے قابل ہوں گے وہ لوگ جو یہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلا مرحلہ، یہ بنیادی بات خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، بنیادی بات کہ ایک انسان کو آخرت کے دن جو چیز عزت افزائی کے لیے رکھی جائے گی، اس کے لیے ستائش کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کو خوف سے نکال کر، وحشت سے نکال کر، غم سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل اس کی آیت نمبر 89 یعنی 89 میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنۃ
فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, جو کوئی نیک عمل لے کے اللہ کے پاس آئے گا, جو کوئی نیک عمل لے کے اللہ کے پاس آئے گا, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, اللہ اس سے بہتر بدلہ اسے دے گا. کیا بہتر بدلہ ہوگا اس کے لیے؟ سنو, اللہ کہتے ہیں وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اللہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے وہ آخرت کے خوف کو نکال دے گا, امن اور سکون میں انہیں عطا کر دے گا. اللہ اکبر. کیا لانا ہوگا؟ نیک عمل لانا ہوگا. تم بھاگو دینار کے پیچھے, تم بھاگو درہم کے پیچھے, تم بھاگو دنیا کی چکا چوند کے پیچھے, تم بھاگو دنیا کی شہرت اور عزت کے پیچھے, تم بھاگو دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے. نہیں, کام کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ, جو کوئی نیک اعمال لے کے آئے گا, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, اس کے لیے وہ نیکیوں سے بڑھ کر اللہ عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ اس کے دل سے وہ آخرت کے خوف کو نکال دے گا. اللہ اکبر. جہاں لوگ پسینے میں غوطے کھا کے پریشان, نیک عمل لانے والے پریشان نہیں ہوں گے. جہاں پر سوا نیزے پہ سورج گرمی کی تپش سے لوگ پریشان, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نیک عمل والے پریشان. چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل چھوڑنا نہیں زندگی میں, یہ صحابہ کا عمل ہے. آج ہمارے پاس پریورٹیز ہے, نیکیوں کے معاملے میں پریورٹیز ہے ہمارے پاس. بڑی نیکی ہے تو کر لیتے, چھوٹی نیکی ہے تو چھوڑ دیتے. یاد رکھو لوگو, کل قیامت کے دن جس چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑے ہو, یہی چھوٹی نیکی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی. یاد رکھنا, نیک عمل کی طرف رغبت ہونی چاہیے. کیا نیک عمل کریں؟ اب اللہ کے نبی نے نیک اعمال کا تذکرہ کیا. وہ نیک اعمال جن کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن وہ پریشانی کے ماحول میں بھی سکون عطا کر دے گا, وہ وحشت اور دہشت کے ماحول میں بھی اللہ اطمینان عطا کر دے گا. آؤ, سب سے پہلے بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ, صحیح بخاری کی روایت, بہت دفعہ ہم نے سنی ہے. کیا کہا میں نے؟ سننے کے عادی, سنانے کے عادی, سنانے والے سنانے کے عادی, سننے والے سننے کے عادی. سالوں سے سن رہے ہیں, برسوں سے سن رہے ہیں, دسیوں دفعہ یہ حدیث سن چکے ہیں. کیا کبھی شوق ہوا یہاں, کیا کبھی شوق ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو اعمال اس حدیث میں ذکر کیے ہیں, کیا ان عملوں میں سے ایک عمل اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں؟ کیا ایک عمل پر عمل کرنے کی کوشش کروں؟ کیا مستقل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل کو پکڑ لوں؟ انسان بہت ہی ناشکرا اور بے صبرا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کوئی سایہ نہیں. کیوں؟ کل من علیہا فان. تم سمجھتے ہو 200 منزل کی عمارت بنائے, وہ فرشتے کی ایک پھونک میں چکنا چور ہو کے رہ جائے گی عمارت. تم سمجھتے ہو کہ بستیوں کے بستیاں ہم نے بنائی ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہم نے بنائی ہیں, ہاں بڑے بڑے مشنریز ہمارے پاس ہے, ایک سور کے جھٹکے میں سارا کا سارا تہس نہس کر دیا جائے گا. چٹیل میدان, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کل صحیح احادیث میں 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صحیح بخاری کی یہ روایت میں 7, ایک اور دوسری روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے. کل 8 صحیح حدیث کے مطابق. ضعیف حدیثوں کو جوڑ لیں گے تو 40 کا ذکر ہوا ہے جن کو عرش کا سایہ ملے گا, لیکن صحیح ترین حدیث میں 8 لوگوں کا ذکر ہے. آؤ کون؟ امام عادل. نمبر 1, ایسا حکمران جو انسان پسند ہو, انصاف پسند ہو, ایسا حکمران. کون ہے بھائی امام عادل؟ یہ امام عادل سے کون مراد ہے؟ کیا کوئی پی ایم بن گئے, کوئی سی ایم بن جائے, یا کوئی ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو ہی کیا؟ تو آؤ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام عادل سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو حکومت کے اندر کسی بھی پوسٹ پر ہو. تم سی ایم پی ایم کے پوسٹ پہ ہو, ایم ایل اے ایم پی کی پوسٹ پہ ہو, معمولی محلے کے کونسلر کی پوسٹ پہ ہو, یا مسجد کے صدر کی پوسٹ
یا سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ ہو یا خاندان کے کوئی بڑے پوسٹ پہ ہو, کسی بھی ذمہ داری میں تم ذمہ دار ہو, یہ سارے کے سارے امام عادل آئیں گے. وہ لوگ بھی امام عادل میں شامل ہوں گے جو کسی دو مسلمان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کی گئے. دیکھو ان کا مسئلہ یہ, ان کا مسئلہ یہ. تمہارے سگے ہو, تمہارے چاہنے والے ہو, نہیں نہیں نہیں, یہاں خاندانی نہیں دیکھی جائے گی, رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ یہاں پر انصاف دیکھا جائے گا. انصاف کے ساتھ تمہارے لیے انصاف کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کے لیے, انصاف کرنے والوں کے لیے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ, یہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے, میں نے بیٹے کو تحفے میں غلام عطا کیا ہے. کیا غلام عطا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے سب اولادوں کا ایسا کیا؟ نہیں یا رسول اللہ, صرف اس اولاد کو. کہا واپس لو, ایسی ناانصافی نہیں, اگر اس اولاد کو دیا تو ساری اولادوں کو دو. اللہ اکبر. انصاف کا پیمانہ یہ بنیادی مقصد ہے اسلام کے اندر, یاد رکھنا. کیسا انصاف؟ ایک عورت چوری کی, بڑی خاندان کی, کہا یا رسول اللہ ذرا بڑے خاندان کی, عزت والی. کہا اس کی بات کرتے ہو, اسلام میں انصاف کا پیمانہ کیا؟ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی لیے یہ انصاف کرنے والوں کے تعلق سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ کے پاس, اپنے دائیں ہاتھ کے پاس اپنے بازو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا لوگوں کے سامنے. اللہ اکبر. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور اسی طریقے سے حضرت عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ جنتی ہے. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی, 3 قسم کے لوگ جنتی ہے. کون؟ وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں. دوسرے کون؟ وہ مسلمان اور رشتہ دار کے لیے نرم دل جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ اچھا چاہنے والے ہوتے ہیں, نرم خو, نرم دل, اچھی بات کرنے والے, آداب و اطوار میں نرم دل جو ہوتے ہیں, نرم دل لوگ مسلمانوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے جنت میں جانے والے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کثیر اعیال, زیادہ اولادیں ہونے کے بعد بھی کسی سے مدد کا سوال نہ کرنے والے جنتی ہیں. اللہ اکبر. یہ انصاف کرنے والوں کا مقام کہ اللہ کے نبی نے انصاف کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی قیامت کے دن. آج مسئلہ ہے نہیں ہمارے پاس, اپنا اپنا پرایا پرایا. اپنا بھائی غلطی کرا تو کوئی غلطی نہیں, دوسرے کا تھوڑا نظر اٹھا کے دیکھیں آنکھیں نکال لیں گے. اپنے کی غلطی کوئی غلطی نہیں, دوسروں کی غلطی نہ ہو تو بھی ڈھنڈورا پیٹ دیں گے. اللہ اکبر. لوگوں انصاف کا دامن تھمو, انصاف کا دامن پکڑو, یہ قیامت کے دن عزت بخشنے والے اعمال میں سے ہوگا. آؤ اس سلسلے میں ایک بہترین واقعہ آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک بادشاہ, کہاں کا؟ غسان کا بادشاہ. اللہ کے نبی کے دور سے تھا, یہ آپ کے طاق میں تھا, آپ کی مخالفت میں تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے عادات و اطوار دیکھا, قرآن کو پڑھا, مسلمان ہو گیا. چٹھی بھیجی عمر بن خطاب کے دور خلافت میں, کہا عمر بن خطاب امیر المؤمنین, آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب نے کہا آؤ گے, اسلام قبول کرو گے, ہمارے بھائی بن جاؤ گے, دکھ سکھ میں تمہارے ہم ساتھی ہوں گے, آؤ تمہارا استقبال ہے. فوراً آیا 500 دلکش منظر کے ساتھ, 500 لوگوں کا لشکر لے کر, سونے چاندی, وہ برتنوں کے ساتھ, ایسے آب و تاب کے ساتھ, ایسے جاؤ جلال کے ساتھ لشکر کو لے کے آیا عمر بن خطاب کے پاس. اللہ کے عمر بن خطاب بازو بٹھائے, عزت دی, کہا بادشاہ ہو تم ملک کے, آؤ اسلام قبول کیا. حج کو نکلنے والے ہیں, کہا آپ چلو, اب ہمارے ساتھ ہو, چل سکتے ہو تو چلو حج کو. ساتھ لے گئے, غسان کا بادشاہ لے گئے حج کو. حج کر رہے ہیں, طواف کے دوران مکے کا ایک غلام یہ بادشاہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے. اللہ اکبر. ساتھ ہے. اچانک وہ غلام کا پیر یہ بادشاہ کے تیبن پہ پڑا, اس کا تیبن کھل گیا.
لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوا, تیبند باندھا اور اٹھا کر تماچا رسید کر دیا غلام کو. آنکھ پھٹ گئی. غلام طواف تو کر لیا, واپس عمر بن خطاب کے پاس جا کر شکایت کرنے لگا, یہ امیر المومنین فلاں بندے نے تماچا مار کر میری آنکھ پھوڑی. بلایا گیا, ہاں کون؟ خلیفہ ہے عمر بن خطاب. عدالت لگائی گئی, کہا چلو پیش کرو کیا مسئلہ. کہا اس نے بھری مجلس میں مجھے ذلیل کیا اس لیے میں نے مارا. کیا ذلیل کیا؟ کہا اس نے میرا تیبند کھول دیا. غلام نے کہا اے امیر المؤمنین جان بوجھ کر نہیں, طواف کے دوران غفلت سے ہو گیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا اے غسان کے بادشاہ, تو اتنی چھوٹی سی غلطی کے لیے غریب کو مار دے گا؟ عمر بن خطاب کو بادشاہ نے کہا امیر المومنین وہ غریب ہے, چھوڑو اسے, میں بادشاہ ہوں, کیا تم انصاف کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر. کہا عمر بن خطاب نے اے غسان کے بادشاہ سنو, اگر تم اس سے معافی چاہ سکتے ہو تو چاہ لو, اسے منا سکتے ہو تو منا لو, ورنہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے, بادشاہ ہو, غلام ہو, کالا ہو, گورا ہو, امیر ہو, غریب ہو, جو کوئی ہو, تم نے غلام کی آنکھ پھوڑی ہے, تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اللہ اکبر. نہیں دیکھا بادشاہ ہے کیا, اب بھی اسلام میں آیا کیا؟ نہیں, اسلام میں انصاف کا یہی تقاضا, کوئی بڑا چھوٹا امیر غریب نہیں, یہ فیصلہ حق کا ہے تو ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اللہ اکبر. امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا کون؟ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے. کیا نوجوانوں, کیا حال ہے, کیا حال ہے نوجوانوں کا, ذرا دیکھو. نوجوان کہتا ہے یہی تو عیش و عشرت کے دن ہے, یہی تو عیاشی کے دن ہے, اب نہیں گھومیں گے پھریں گے عیاشی کریں گے تو کب کریں گے؟ نوجوانوں تم بھول رہے ہو, اگر یہ جوانی کو تم صحیح جگہ انویسٹ کرو گے, صحیح جگہ کھپاؤ گے, صحیح جگہ لگاؤ گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کوئی عرش کا سایہ نہیں, وہ نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. اللہ اکبر. کیا فیس بک کا بھوت سوار, انسٹاگرام کا بھوت سوار, ٹک ٹاک کا بھوت سوار, عجیب و غریب بال کٹانے کا بھوت سوار, ہاں غیروں کے جیسے فیشن کرنے کا بھوت سوار, ہاں کیا ان کے عادات و اطوار, ان کے اسٹائل میں زندگی گزارنے کا بھوت سوار نوجوانوں کو نہیں. جوانوں تمہاری یہ جوانی جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے, یاد رکھنا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے, زمین نہیں چھوڑے گی. دوسرا سوال کیا؟ اپنی زندگی کے جوانی کے حصے کو کہاں کھپا کے آئے, کہاں لگا کے آئے, یہ بتاؤ. اللہ اکبر. کہاں لگائے؟ زناکاریوں میں لگائے یا اللہ کی عبادت میں لگائے؟ کہاں لگائے؟ پڑھنا بچہ, پڑھنا بچہ, پڑھنا کتنا پڑھتا پڑھتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیا بچہ. کہاں لگا کے آئے جوانی؟ بتانا پڑے گا قیامت کے دن, بتانا پڑے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کی توفیق, توبہ کی اور پرہیزگاری کی توفیق پیغمبرانہ صفت ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جوانی میں توبہ کی اور پرہیزگاری کی توفیق ملنا, ہدایت ملنا پیغمبرانہ علامت ہے, پیغمبرانہ عمل ہے. بڑھاپے میں تو ظالم سے ظالم بھیڑیے بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. جھک جاتا ہے آدمی ظالم بڑھاپے میں, جوانی میں جھکنا اللہ کے پاس اصل مسئلہ ہے, جوانی میں توبہ کرنا اصل مسئلہ ہے. یاد رکھنا اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, جتنا ہو سکتا ہے تم سے تم ضرور بضرور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگاؤ. تیسرا, مسجدوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. کس سے محبت؟ مسجد جو ہمارے محلوں کے اندر کمان مینار بنی ہوئی جس میں سے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ, وہ مسجد کی بات کر رہا ہوں. آج کہاں مسلمان کا دل لگتا, کہاں دل لگانے جاتا مسلمان, کہاں کن کن چیزوں میں اس کا دل لگتا. تف ہے ایسی زندگیوں پر کہ جن کے دل مسجدوں میں نہیں لگتے. اللہ اکبر.
وحشت کے مارے سلام پھیرتے ہی ایسا جیسے کانٹوں پہ بیٹھا ہے اٹھ کر چلا جاتا ہے. توفیق نہیں ہوتی مسجد میں بیٹھنے کی اس کو. میرے بھائی یہ عمل قیامت کے دن وہ گھبراہٹ کے وہ خوف کے ماحول میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلانے کے لیے ذریعہ بنے گا کہ تم اپنے دلوں کو مسجد سے جوڑ لو. کیوں؟ آؤ سنو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کو آ کر نماز ادا کرے, اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کو آ کر نماز ادا کرے, مسجدوں سے دل لگانے, مسجدوں کی طرف چل کے آنے, کیا فضیلت دیکھو آپ. کہا اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت, جو شخص اچھی طرح وضو کرے, مسجد میں آئے, نماز ادا کرے, اس کا چل کے آنا, ایک ایک قدم اٹھانا کہ ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے, اس کے دوسرے قدم کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے یہ بندے کا. اللہ اکبر. آج تو مسجد کو چل کے آنا نیا وتیرہ ہو گیا. آج کہاں جانا, گھر میں ہی پڑھ لی تو چلتا نا کا مسئلہ ہو گیا. چوطرف گھر میں پڑھ لی تو چلتا نا بھائی, نہیں, مسجد میں آنا, مسجد سے دل لگا کے رکھنا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں بستر میں ہیں, ایسی بیماری میں کہ موت آنے والی ہے, بڑی تکلیف میں ہے, لیٹے ہوئے ہیں, حی علی الصلاۃ کی صدا سنتے ہیں, کہتے ہیں اٹھاؤ مجھے پکڑ کر. کہا اے عامر کیا ہو گیا, مرض الموت میں ہے, تم اتنے بیمار ہو, چل نہیں سکتے, کیا کہاں جانا چاہتے ہو. کہا اللہ کا داعی پکار رہا ہے, کیسے نہ جاؤں, اللہ کا داعی آواز دے رہا ہے, کیسے نہ جاؤں, اٹھاؤ مجھے. اٹھایا گیا, حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جایا گیا, مغرب کی نماز میں شامل ہوئے. اللہ اکبر. حضرت مصعب کہتے ایک رکعت پڑھ پائے, ایک رکعت پڑھ پائے, موت وہیں پر نماز میں ہو گئی. اللہ اکبر. کیا بہترین موت ہے دیکھو آپ. مسجدوں سے دل لگانے والوں کے لیے, مسجدوں سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام. آج انسان گھر خریدتا ہے, زمین خریدتا ہے تو دیکھتا ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں ہے, اسکول ہے کیا نہیں ہے, ہاسپٹل ہے کیا نہیں ہے, کتنا جو ہے وہاں پر جو ہے ترقی ہے, کتنی ویلیو ہے, ریسیل ملتا. مسجد نہ دیکھتا مسلمان. مسجد رہن دو, نکو رہن دو, کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو. کیا مسئلہ نہیں, مسجد نہیں تو نہیں, اس کا دل لگ جاتا نا بغیر مسجد کے بھی, عادت نہیں نا اس کو مسجد جانے کی. اللہ اکبر. میرے بھائی قیامت کے دن اگر تم اپنے دلوں کو مسجد سے لگاؤ گے, اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی چوتھا ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے معاشرے میں, بڑا اہم مسئلہ. امت کو عقیدے کی تعلیم دی گئی جہاں تک دینا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اللہ سے محبت کا جو عقیدہ ہے اس کی تعلیم نہیں مسلمانوں کو. خاص طور پر اہل توحید کی بات کر رہا ہوں میں, اہل توحید کی بات کر رہا ہوں. آج ان کے یہ عقیدے میں بڑی کمزوری ہے کہ کیا الولا والبرا عقیدہ ہے یہ, لیکن سمجھ نہیں پایا انسان. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اللہ سے جدا ہونے والوں کے لیے اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ کے لیے محبت کرو. کئی کی محبت ہوتی, دوستی میں گھومنے پھرنے کی محبت, مالدار دوست ہے تو مال کی محبت, رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کی محبت, بزنس ہے تو تجارت کی محبت, تعلیم ہے تو پڑھائی کی محبت. یہ سب محبت ہے, یہ سب محبت کے ذریعے ہے. نہیں, ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. کیوں؟ آؤ سنو یہ حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ میرے عزت اور جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے بندے, لاؤ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھاؤ یہاں پر میرے پاس. اللہ اکبر. ذرا سوچو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا غصے میں ہوگا کہ انبیاء زبان کھولنے ڈریں گے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر پکار کے بلائے گا, کیا خوش نصیب ہوگا وہ شخص. اللہ اکبر. آؤ کون میری عظمت میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے, لاؤ نے نور کے ممبروں پر بٹھاؤ. اللہ اکبر. وہ حدیث بڑی مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی.
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بستی میں سے جا رہا ہے، اپنی بستی چھوڑ کے دوسری بستی. راستے میں اللہ نے فرشتے کو نازل کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس شخص سے ملنے. اچھا کوئی احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ رشتہ داری دوستی کچھ ہے؟ کہا نہیں، میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ پیغام دیتا ہے جس طریقے سے تم اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ختم ہو گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ پیسے وصول کرنے جا رہے ہیں؟ تعلیم کی کتابیں لینے جا رہے ہیں؟ دوستی میں ایسا ہی جو ہے نا چھپی بلا وجہ کے. اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے لیے محبت کرو ایک دوسرے سے، اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا قیامت کے دن. آؤ بھائی اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چند ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے مقام، ان کے مرتبہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ مرتبے کو، وہ مقام کو دیکھ کے انبیاء تعریف کریں گے، شہداء تعریف کریں گے کہ کیا اللہ نے مقام عطا کیا ہے یہ بندوں کو، کیا رتبہ عطا کیا اللہ نے بندوں کو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں ان کی صفات کیا ہوں گی، کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بتا دی اور کہا کہ وہ ایک دوسرے سے قرآن کی خاطر محبت کریں گے، کلام اللہ کے لیے محبت کریں گے، کلام اللہ سکھائیں گے، سیکھیں گے، کلام اللہ سمجھیں گے، سمجھائیں گے. جانا ہوگا، آنا ہوگا. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن سیکھنے جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ قرآن سیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ کے کلام کی خاطر محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا قیامت کے دن. عرش کا سایہ عطا کرے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب وہ قیامت کے میدان محشر میں سب لوگ غمزدہ ہوں گے، اللہ انہیں غم سے چھٹکارا دے گا. سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اللہ انہیں خوف سے چھٹکارا دے گا، اپنے عرش کے نیچے انہیں جگہ دے گا. اللہ اکبر. قرآن مجید کلام اللہ. کس کا کلام؟ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر 1440 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر نازل کیا. اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. اس کی ایک ایک آیت میں معجزہ اللہ نے رکھا ہے. اس کی ایک ایک آیت میں اللہ نے نشانی رکھی ہے. اور بدخماش ہے وہ لوگ جو قرآن عظیم کے دشمن ہے، قرآن مجید کے دشمن ہے. میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی دشمنی انسانی دشمنی نہیں، شیطانی دشمنی ہے. شیطان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، شیطان تکلیف میں آتا ہے قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی ایک ایک آیت سے. شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو نہیں. اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں. رسول اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں. حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی قرآن سے تکلیف. آؤ میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں، قرآن پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن پر انگلی اٹھانا کوئی نئی بات نہیں ہے. مکہ کی سرزمین پر قرآن نازل ہو رہا ہے، باہر سے شاعروں کو لایا جا رہا ہے قرآن کا جواب دینے کے لیے، قرآن جیسی کتاب بنانے کے لیے. کبھی کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب سے قرآن نازل ہوا یہ شیطانی صفت لوگ، یہ شیطان اور اس کے دوست، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، یہ قرآن کی مخالفت کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو گئے. ان کے باپ دادا مٹ گئے قرآن مٹاتے مٹاتے. ان کے باپ دادا چلے گئے دنیا سے قرآن جیسی قرآن بناتے بناتے. قرآن پر انگلی اٹھاتے اٹھاتے مٹ گئے دنیا سے بہت سارے لوگ. لیکن اللہ کا کلام باقی تھا، باقی ہے، اور تا قیامت سو بات تک یہ کلام باقی رہے گا. یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا آ کر. لوگوں یہ بات
بات سمجھو, جب کوئی دشمن قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے تو تھوڑا سا ماحول کے اندر ہوش کے ناخن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس کی سازش ہے کیا, آخر وہ چاہتا کیا ہے. وہ جانتا ہے اس کی اوقات یہ کہ نہ ایک آیت پڑھ سکتا ہے, نہ ایک آیت سمجھ سکتا ہے, نہ ایک آیت سمجھا سکتا ہے. اسے بخوبی معلوم ہے. پھر یہ ہتھ کنڈے کیوں؟ تاکہ دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو, انہیں دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو. ان کے نطفے میں, ان کے خون میں, ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ یہودیوں کے دوست رہے ہیں, شروع سے وہ نصرانیوں کے دوست رہے ہیں, وہ مشرکوں کے, کافروں کے دوست رہے ہیں. آؤ ایک منٹ کے اندر تھوڑا تاریخ کو دوہراؤ. یہ اب کا بدخماش تو اب کا ہے جو قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں. یہ عمر بن خطاب کے قاتل ہے, یہ عثمان بن عفان کے قاتل ہے, یہ علی ابن طالب کے قاتل ہے, یہ حضرت حسن و حسین کے قاتل ہے, یہ معاویہ کے دشمن ہے. یہ اب کے نہیں, یہ کوفہ سے لے کر تم تاریخ کو اٹھاؤ تو صحیح. تم سمجھاؤ اپنے بچوں کو یہ آستین کے سانپ ہے. اوپر سے مسلمان کہتے ہیں, اندر سے مسلمان نہیں. اوپر سے اللہ کو مانتے کہتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. اوپر سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو نبی مانتے, اندر سے نہیں مانتے. اوپر سے کہتے ہیں قرآن کو مانتے, اندر سے نہیں مانتے. یہ ایک ایک چیز باہر نکالیں گے. تاریخ کو دوہراؤ تم. عمر بن خطاب کی خلافت سے لے کے حضرت علی کی خلافت, کوفے کی سرزمین, کوفے کے اندر سازشیں رچی گئی. پھر تم بغداد کی تاریخ اٹھاؤ. تاتاری آئے, تاتاریوں کے ساتھ کس نے دیا؟ تھوڑا اٹھاؤ تاریخ کو. تم کوفہ سے تاریخ لے کر بغداد تک لاؤ, بغداد سے تاریخ لے کر آج کے عراق تک لاؤ, سیریا تک لاؤ. تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ رافضی جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں, حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے, اللہ کے کلام کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اب بار بار ان کا جواب نہیں, بلکہ ہمیں بھی ہوشیاری کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ, بڑی ترکیب کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ بیٹا ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنی آستینوں میں پالا ہے. ہمارے اپنے آستینوں میں دشمن پل رہے ہیں. نام مسلمانوں کا ہے لیکن نام حقیقت میں مسلمان نہیں. عراق کی بات کر رہا تھا نا, ہم لوگوں کا بڑا عجب مسئلہ ہے بھائی. مسلمان ابھی وہ قرآن پہ انگلی اٹھایا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. نہیں, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. اس کی کوئی اوقات نہیں. اللہ کے کلام کی بات ہے نا, دل و جان قربان ہے اللہ کے کلام پر, دل و جان قربان ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے سکے کا میرے بھائی, ایک دوسرا رخ بھی ہے سکے کا کہ دشمن کی غلطی ہماری غلطی نہیں. کیا ہم نے قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہم نے قرآن کو وہ مرتبہ دیا جو مرتبہ دینا چاہیے؟ کیا قرآن کا مقام ہمارے گھروں میں ہے جو اصل میں دینا چاہیے؟ آج آپ قرآن کی حالت دیکھو, نئے مکان نہیں دکان کے لیے قرآن, قسمیں کھانے کے لیے قرآن, اور کیا تعویذ بنانے کے لیے قرآن. ہدایت کے لیے جب قرآن ختم ہو گیا, جب ہم قرآن سمجھنا چھوڑ دیے, قرآن سمجھانا چھوڑ دیے, قرآن کی دعوت چھوڑ دیے, تو پھر یہ بات ہوگی. ایسے جاہل نکل کے آئیں گے. تھوڑا سکے کے دوسرے رخ کی طرف دیکھو. عراق کی بات کر رہا تھا, صدام کو پھانسی ہوئی, سنی حکومت تھی. کیا کہہ رہا ہوں, تھوڑا غور سے سننا میری بات کو. کون سی حکومت؟ صدام کے دور میں عراق کے اندر سنی حکومت تھی. پھر کیا ہوا, کیا ایسا ہوا کہ آج تقریباً رافضیوں کا بول بالا ہے عراق کے اندر؟ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. امریکہ کا ایک سفارتکار ہے. سفارتکار تو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سفارتکار مطلب دو ملکوں کے بیچ میں معاہدے کرنے والے جو لوگوں کو طے کیے جاتے ہیں, سفارتکار کہتے ہیں انہیں. امریکہ کا سفارتکار ہے, کیا نام ہے؟ پال بریمر اس کا نام ہے. اس کے انٹرویوز پڑھو جا کر تو پتا چلے گا کہ وہ رافضی علماء, جو رافضی علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے کیسی کیسی سازشیں رچی عراق کی سرزمین پر, کیسے کیسے فتنے برپا کیے عراق کی سرزمین پر.
کیا کہا کسی کہنے والوں نے؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے. ہم دیکھ دیکھ کبھی سبق حاصل نہیں کرتے, ہم دیکھ دیکھ کبھی نہیں سمجھتے. آپ کے میرے محلوں کے اندر, آپ کے میرے علاقوں میں, آپ کے میرے آس پڑوس میں ایسے ہزاروں وسیم رضوی ہے یا وسیم رضوی جیسا ایمان رکھنے والے ہیں جو اب کے ہمارے اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے, تحریف شدہ کلام مانتے ہیں, بدلا ہوا کلام مانتے ہیں. وہ تو ایک آ گیا میڈیا میں نا, تو آپ کو پتا چل گیا. ایسے ہزاروں ہیں. کرنا کیا پھر آخر, کیا کرنا؟ سب سے پہلے قرآن کے قریب ہونا. اپن سب سے پہلے میرے بھائی, پہلے تم تو محبت جتاؤ کلام اللہ سے, تم تو قریب ہو. آج دیکھو آپ, ایک بچہ مادری زبان اردو ہوتی ہے اس کی, اردو میں بات کرتا ہے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو انگریزی میں سلیبس ہوتا ہے تو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ لیا, انٹرویو کو چلے گیا, پتا چلا کہ تمہاری اوقات اتنی کہ تمہیں انگلش بولنے نہیں آتی فرفر. پھر آتا ہے ماں باپ سے پیسہ لیتا ہے, 6 مہینہ 1 سال کا کورس کر کے انگریزی سیکھتا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے. کیا ایسی تڑپ عربی سیکھنے کے لیے ہے کیا ہمارے سینوں میں؟ کیا عربی سے ایسی محبت ہے کیا ہمارے سینوں میں؟ کیا کلام اللہ کو سمجھنے کی جو ہے نا تڑپ ہمارے نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. یہ سکے کا دوسرا رخ ہے ہمارا, اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. اور جب یہ ہوگا لا محالہ, عربی زبان کی بات کر رہا ہوں نا میں, کتنی ہنسی کی بات ہے, کتنی ہنسی کی بات ہے. تم عربی سمجھنے کی بات کرتے ہو, تم عربی زبان سیکھنے کی بات کرتے ہو. یہاں تو مسلمانوں کو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر. کیسے دفاع ہوگا قرآن کا بھائی؟ دفاع کرنا ہے تو علم عام کرو قرآن کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ دار لی. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے ترم خواہ ہیں, بڑے بڑے 30 مار خواہ ہیں, بڑے بڑے دعوے کہے قرآن کے بارے میں. کیا ہوئے؟ یا تو ڈھیر ہو گئے یا تو مسلمان ہو گئے. بڑے بڑے آئے, اسلام قبول کرنا پڑا تحقیق کرتے کرتے, یا ڈھیر ہو کے چلے گئے اس دنیا سے, اللہ نے اس تو نابود کر دیا. یہ بات سمجھو میرے بھائی, پریشانی کی بات نہیں. قرآن کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ آخرت میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے. باتیں بہت ہے بھائی کہنے کے لیے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سمجھانے میں وقت بہت آگے نکل جاتا ہے. سرسری طور پر بات کر دوں گا 5 منٹ کے اندر. کیا کہا؟ برائی کی 5واں 6ٹا آدمی جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے. کل میری سیریز کے اندر 6ٹا آدمی جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. کون؟ برائی کی طرف ایک عورت دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, فوراً ہٹ جائے. اللہ اکبر میرے بھائی. آج مسئلہ زنا کا اتنا عام ہو گیا. ٹھیک ہے تم زنا اکبر کی بات کرتے ہو, تم بڑے زنا کی بات کرتے ہو, ٹھیک ہے بڑا زنا بھی زنا ہے, لیکن آنکھوں کا زنا زنا ہے, کانوں کا زنا بھی زنا ہے. آج یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کیا آ گئے, کیا یہ انٹرنیٹ عام ہو گیا, بچہ زانی بن بیٹھا ہے آنکھوں کا. اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے. ابن سیرین رحمہ اللہ, امام ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے خوبصورت نوجوان عالم دین تھے. عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کے بیوپاری تھے. اپنے کندھے پر کپڑوں کی کٹھری اٹھا کر گلی گلی پھر کر کپڑا بیچا کرتے تھے. امام ابن سیرین کی بات کر رہا ہوں. ایک گلی سے گزرے, ایک بدکار عورت کی نظر پڑ گئی. باندیوں سے کہا بلا لاؤ اسے. بلائے, باتیں کرنے لگی, کتنے میں کپڑا, کتنے میں کپڑا. باتیں کرتے کرتے گندی باتیں شروع کر دی. امام ابن سیرین تقوی والے, اللہ کا خوف رکھنے والے, واض و نصیحت شروع کر دی, اللہ کا خوف دلانا شروع کر دیا. دیکھا کوئی عورت پر اثر نہیں واض و نصیحت کا, اللہ کی آیتوں کا, نبی کی حدیثوں کا کوئی اثر نہیں, وہی گندی باتیں کی جا رہی ہے عورت. کہا ذرا مجھے فارغ ہو کر آنا ہے, بیت الخلا جانا ہے. کہا عورت جا کے آؤ. نیچے اترے, باورچی خانے سے نالی میں سے گندگی بہ رہی تھی. ساری گندگی کو جسم پہ لیپ لیا, عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. عورت نے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ. دیکھا آپ نے
یہ ہمارے ائمہ کا کردار کہ اگر ایک عورت بلا بھی رہی ہے، گندی بات کر بھی رہی ہے، ایک مسلمان کا یہ معامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بری نہیں کرتا، اللہ کے خوف کو اپنے سینے میں جگا کر وہ گندگی سے بچ کر باہر نکل جاتا ہے۔ آج مسئلہ کیسا ہے؟ تم دیکھو امت مسلمہ کی حالت، بچوں کی حالت، کیا گندگی میں لت پت۔ دیکھو میرے بھائی، اگر آج تمہیں کیا عورت بلائے نہ بلائے، لیکن فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ اگر کوئی بےہودہ فحاشی کی چیزیں تمہیں نظر آتی ہے، وہ تمہیں بلاتی ہے، اگر تم اللہ کا خوف کھا کر وہ چیزوں سے ہٹ جاتے ہو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ ایسے نوجوانوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ساتواں ہے چھپ چھپ کر صدقہ کرنا۔ چھپ چھپ کر صدقہ کرنا بھی بڑی بہترین عادت ہے۔ ایک ہاتھ سے خرچہ کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا خرچہ کرو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ایسے شخص کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا ایک شخص نے صدقے کی نیت کی اور رات کو کہا کہ آج رات کو صدقہ کروں گا، پیسے لیے، اندھیرے میں ایک کسی کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے اور آ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، لوگوں میں نیوز آ گئی، لوگوں میں کیا خبر آئی؟ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرے دن کہا اللہ کا شکر ہے آج رات کو بھی صدقہ کروں گا، وہ شخص پھر نکلا صدقہ کرنے، اندھیرے میں کسی کو پتا نہیں، ایسے ہی ایک شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن خبر آئی کسی نے بدکار عورت کو صدقہ کر دیا۔ تیسرے دن اس نے کہا ماشاءاللہ میں پھر آج صدقہ کروں گا، پھر رات کو نکلا صدقہ ایسا ہاتھ میں دیا اور آ گیا۔ لوگوں میں خبر مشہور ہوئی دوسرے دن کہ کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ چور کو صدقہ چلے گیا، بدکار کو صدقہ چلے گیا، ہاں، اور کیا مالدار کو صدقہ چلے گیا؟ سو گیا، رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص آیا اور کہنے لگا تم نے چور کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے وہ تو چوری کرنا چھوڑے تمہارے مال سے کاروبار شروع کر لے۔ تم نے بدکار کو صدقہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان میں گزارا کرے، بدکاری سے وہ بچ جائے۔ تم نے مالدار کو صدقہ دیا ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کرے، وہ بھی صدقہ کرنا والا بن جائے۔ یہ نیت ہوتی ہے چھپا کر صدقہ کرنے کی، کہ اللہ اخلاص کی وجہ سے صحیح ڈائریکشن دے دیتا ہے صدقے کو، کہ کام پہنچانا ہے، دل میں اچھی نیت اگر ہو، چھپا کر صدقے کرنے کی نیت ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، صحیح مسلم کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص ایک جنگل میں سے جا رہا تھا، اچانک بادل پھٹا، بادل میں سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں شخص کے باغ میں جا کر برس۔ کیا دیکھا؟ بادل پھٹا، پانی نکلا، باریک باریک نالیاں بنی اور وہ پانی بہنے لگا۔ میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا، کیا دیکھتا ہوں ایک شخص باغ میں اپنا کام کر رہا ہے، یہ سارا پانی اس کے باغ میں داخل ہو گیا۔ وہ شخص باغ میں داخل ہو کر کہنے لگا کیا کرتے ہو بھائی، کیا کرتے ہو؟ میں نے دیکھا بادل میں سے تمہاری آواز آئی، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے۔ ہاں یہی نام میں نے سنا بادل میں سے، کیا عمل کرتے ہو؟ کہا باغ میں سے جب پھل نکلتے ہیں اس کا ایک حصہ صدقے کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ کاروبار کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدقہ یہ کہ اللہ آنن فارن غیب سے مدد کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ بہت باتیں صدقے کے تعلق سے، کرو صدقہ، یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، کرو صدقہ، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے والی چیز ہے، صدقہ چھپ چھپا کر۔ اسی طرح سے میرے بھائی، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تنہائی میں، تنہائی کا بڑا کٹھن مسئلہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ تنہائی کا مسئلہ، انسان اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے تنہائی میں۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، تنہائی، خلوت بڑی اہم چیز ہے۔ جن کی خلوتیں پاک ہوتی ہیں ان کی جلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو اور تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو بہاؤ، یہ اللہ کے عرش کا سایہ ملنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو لائے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، رشک کریں گے لوگ پہاڑوں کی نیکیاں دیکھ کر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پہاڑوں چمکدار نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔
اللہ اکبر، پہاڑوں جتنے نیکیوں کو دھول گرد بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا، کیوں، کیا وجہ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگوں کی نیکیاں ہوں گی جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو نیک ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی تنہائی میں جب تنہائی کو پا لیتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تنہائی میں اللہ کا خوف رکھنا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی تنگ دست یعنی جو غریب ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو مہلت دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا اللہ کے پاس آیا جس کے اکاؤنٹ کے اندر ایک نیکی کے علاوہ کوئی نیکی نہیں تھی۔ ایک ہی نیکی وہ بندے کے پاس، کوئی اور نیکی نہیں۔ کیا نیکی تھی؟ کہ وہ تنگ دستوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا، تنگ دستوں کے قرض کو معاف کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرتا، معاف کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب فرشتے اس سے کہتے اے اللہ یہ بندے کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے معاف کرنے کی، یہ لوگوں کے قرض کو معاف کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں معاف کرنے کے، جاؤ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ایسے بندوں کو جو لوگوں کو قرض دیتے ہیں، قرض میں رعایت کر دیتے ہیں، قرض میں معافی کر دیتے ہیں، ٹائم میں مہلت دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ایک اور شخص ہے جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا؟ کون ہے وہ؟ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اچھے اخلاق والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کی صحبت عزت دینے والے اعمال میں سے ایک عمل اچھے اخلاق ہے۔ اللہ قریب رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ راوی حدیث حضرت جابر ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ یاد رکھنا، تم نمازی، تم پرہیزگار، تم تلاوت کرنے والے، ہاں تم روزہ رکھنے والے، تم حج اور عمرے کرنے والے، سب کچھ ہوں گے تم، اگر تمہارے اچھے اخلاق نہیں تو نبی کی قربت حاصل نہیں۔ اگر تم یہ سب کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو درست کر لو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پریشانی کے ماحول میں تمہارے پڑوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے انشاءاللہ۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو اعمال کا ہم نے ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے سے تو عرش کا سایہ عطا کرتا ہے، اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے، اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے، ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، جو کوئی بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما، جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔